بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلح. باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه. فقه كتاب. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يدع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. وعلیکم السلام. صلح کا باب. ومن اسقط بعض دینہ، اور جو اپنے قرض کے بعض حصے کو ساقط کر دے. ومن اسقط بعض دینہ، اور جو اپنے قرض کے بعض حصے کو ساقط کر دے. او وہب غریمہ بعض العین التی فی یدہ، یا اپنے قرض دار کو کوئی چیز دے دے جو اس کے ہاتھ میں ہو. چیز کا حصہ، کسی چیز کا کوئی حصہ، بعض یعنی کچھ، اس چیز کا کچھ یعنی اس چیز کا کوئی حصہ، یا اپنے قرض دار کو کسی چیز کا کوئی حصہ دے دے جو اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ جائز ہوگا. پھر ایک بار میں کر رہا ہوں، جو ابھی آئے ہیں وہ دیکھ لیں. ومن اسقط بعض دینہ، اور جو اپنے قرض کے بعض حصے کو ساقط کر دے. او وہب غریمہ بعض العین التی فی یدہ، یا اپنے قرض دار کو کسی چیز کا کچھ حصہ چھوڑ دے یا دے دے جو اس کے ہاتھ میں ہے. جازا، تو یہ جائز ہوگا. ما لم یجعل وفاء الباقی شرطا، بشرطے کہ باقی کی ادائیگی کو شرط نہ بنائے. بشرطے کہ باقی کی ادائیگی کو شرط نہ بنائے. فی الہبتی، ہبا میں یعنی عطا کرنے میں. والابرائی، یا بریء الذمہ کرنے میں. فی الہبتی والابرائی، یعنی ہبا میں عطا کرنے میں یا بریء الذمہ کرنے میں. او یمنعہ حقہ الا بذلک، یا اسے اس کے حق سے روک دے مگر اسی طریقے سے. یا اس کو اس کا حق نہ دے، یا اس کا حق دینے سے رک جائے، یا حق روک دے مگر اسی طریقے سے. او یدع بعض المؤجل، یا بعض ایسے قرض کو جو تاخیر کا ہے اس میں سے کچھ حصے کو چھوڑ دے. لیعجل له الباقی، تاکہ باقی حصہ اسی وقت ادا کر دے. یا اپنے اس قرض کو جو بعد جس کی ادائیگی تاخیر سے ہونے والی ہے، یا اپنے اس قرض کے کچھ حصے کو جس کی ادائیگی تاخیر سے ہونے والی ہے چھوڑ دے، تاکہ باقی حصے کو وہ اسی وقت دے دے. اگر ہم مؤجل اور معجل ان دونوں کو سمجھیں، مؤجل جو کہ تاخیر سے دیا جائے گا حمزے کے ساتھ، اور معجل جو عین کے ساتھ ہے جو ابھی ادا کیا جائے گا. اگر اس کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھیں تو آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے قرض مؤجل کے کچھ حصے کو چھوڑ دے تاکہ باقی حصے کو وہ معجل دے دے. اپنے قرض مؤجل، حمزے والے، اپنے قرض مؤجل کے کچھ حصے کو وہ چھوڑ دے تاکہ وہ قرض معجل جو عین کے ساتھ ہے اس کو اسی وقت ادا کر دے، باقی حصے کو، تاکہ وہ باقی حصے کو معجل ادا کر دے. وَيَجُوزُ اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ عَنِ الْوَرَقِ، اور
सोने के खर्च का तकाजा चांदी की सूरत में जायज़ है, यानी सोने का खर्च चांदी की सूरत में अदा किया जा सकता है। वह यजूज़ु इक़्तिज़ाउ ज़हबी अनिल वरिक़ी, और तकाजा किया जा सकता है सोने का चांदी के जरिए, यानी चांदी के सिक्कों में। वल्वरिक़ु मिनज़्ज़हबी, और चांदी के सिक्कों का सोने के सिक्कों में, और चांदी के सिक्कों का सोने के सिक्कों में, या फिर दिरहम का दीनार में। दीनार वरिक़ चांदी, दीनार सोने के सिक्कों को कहते हैं और दिरहम चांदी के सिक्कों को कहते हैं। तो और जायज़ है दिरहम के खर्च का तकाजा दीनार में करना, और दीनार के खर्च का तकाजा दिरहम में करना। और जायज़ है दीनार के खर्च का तकाजा दिरहम में करना, और दिरहम के खर्च का तकाजा दीनार में करना। वो यजूज़ु इक़्तिज़ाउ ज़हबी अनिल वरक़ी, और जायज़ है सोने के खर्च का तकाजा चांदी के बदले, और चांदी के खर्च का तकाजा सोने के बदले। इज़ा अख़ज़हा बिसिअरि यौमिहा, जब उसे उस दिन की कीमत के मुताबिक ले, जब उसे उस दिन की कीमत के मुताबिक ले। व तक़ाबज़ा फ़िल मजलिसी, और उस पर उसी मजलिस में कब्जा करे, जब उसे उसी दिन की कीमत के मुताबिक ले और उसे उसी मजलिस में उस पर कब्जा करे। वमन कान लहु दैनुन अला गैरिही ला यअलमुहु अल मुद्दआ अलैहि, और जिसका किसी दूसरे पर कर्ज हो जिसे मुद्दा अलैहि न जानता हो, और जिसका किसी दूसरे पर कर्ज हो जिसकी मिक़दार या फिर जिसे मुद्दा अलैहि न जानता हो। फसालहु अला शैइन, और वो किसी चीज पर उससे सलाह कर ले, जाज़ा, तो वो जायज़ होगा। और जिसका किसी दूसरे पर कर्ज हो जिसे मुद्दा अलैहि न जानता हो और वो किसी चीज पर उससे सुलह कर ले, तो ये जायज़ होगा। व इन कान अहदुहुमा यालमु कज़िब नफ्सिही, और अगर उनमें से कोई अपने झूठ को जानता हो, फसुल्ह फी हक़्क़िही बातिल, तो सुलह उसके हक में बातिल है। और उनमें से कोई अपने झूठ को जानता हो यानी झूठा हो, तो सुलह उसके हक में बातिल है। वमन कान लहु हक़्क़ुन अला रजुलिन ला यअलमान क़द्रुहु फस्तलहा अलैहि जाज़ा, और जिसका किसी आदमी पर कोई हक हो, और जिसका किसी आदमी पर कोई हक हो जिसकी मिक़दार को वो दोनों ना जानते हो, जिसकी मिक़दार को वो न जानते हो। फस्तलहा, और वो लोग सुलह कर लें, अलैहि, उस पर, जाज़ा, तो ये जायज़ होगा। बाब सुलह, सुलह का बाब। सुलह कहते हैं लुगत में क़त्उल मुनाज़ा, क़त्उल मुनाज़ा, इख्तलाफ और निज़ा को ख़त्म करना। क़त्उ आइन के साथ, क़ाफ ता आइन, क़त्अ यानी क़ता करना, तोड़ देना। अल मुनाज़ा, क़त्उल मुनाज़ा यानी इख्तलाफ और निज़ा को ख़त्म करना। ये लुग़वी माने हैं लुग़त के। क़त्उल मुनाज़ा, निज़ा, नून ज़ा अलिफ आइन, निज़ा जो झगड़े के बारे में होता है, इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा। नून ज़ा अलिफ आइन, नून ज़ा अलिफ आइन, निज़ा। हाँ बिल्कुल, निज़ात आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इख्तलाफ और निज़ा को ख़त्म करना यानी लड़ाई झगड़े और इख्तलाफ को, बहस व तकरार को ख़त्म करना, ये है लुग़वी माने। और इस्तिलाही माने हैं मुआक़दा, अक़द से, आइन क़ाफ दाल ही से, मुआक़दतुन युतवस्सलु बिहा, युतवस्सलु स्वाद से, युतवस्सलु स्वाद, मुआक़दतुन, जी हाँ, अक़द से, आइन क़ाफ दाल से ही, मुआक़दतुन। मुआक़दतुन युतवस्सलु बिहा इला इस्लाहिन बैना मुतख़ासिमैनि, मुआक़दतुन युतवस्सलु बिहा इला इस्लाहिन बैना मुतख़ासिमैनि, मुतख़ासिमैनि, मीम ता हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जी हाँ। असल्ह हुआ मुआक़दुन
युतवस्सलु बिहा इलल इस्लाहि बैनल मुख्तलिफैन, इसी को ले लीजिए, कोई मसला नहीं, जो किताब में लिखा हुआ है उसी को ले लीजिए। जी हाँ, मुआक़दतुन युतवस्सलु बिहा इलल इस्लाहि बैनल मुख्तलिफैन, बैनल मुतखासिमैन की जगह बैनल मुख्तलिफैन। मुआक़दा ये बाहमी अक़्द है, ये एक बाहमी अक़्द है जिसके जरिए इस्लाह तक पहुंचा जाता है, जिसके जरिए इस्लाह तक पहुंचा जाता है दो इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान या दो झगड़ा करने वालों के दरमियान। सुलह एक बाहमी मुआहदा है जिसके जरिए इस्लाह तक पहुंचा जाता है दो इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान। ये है इसकी इस्तिलाही तारीफ, सुलह की इस्तिलाही तारीफ। एक बाहमी मुआहदा है दोनों में इस्लाह की गर्ज से, जिसमें जो है वो इस्लाह कर लेते हैं, जिसके जरिए वो आपस में इस्लाह कर लेते हैं। एक ऐसा बाहमी मुआहदा जिसके जरिए दो इख्तिलाफ करने वाले आपस में किसी बात को तय कर लेते हैं, किसी बात पर। हाँ, इसीलिए मैं बताऊंगा ना, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। ये साबित है, किताब से साबित है, सुन्नत से साबित है, इजमा से साबित है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया सूरह निसा में वस्सुल्हु खैर, और सुलह ये बेहतर है। और फिर सूरह हुजरात की आयत है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहु बैना अखवैकुम, मोमिन आपस में भाई हैं, लिहाजा तुम आप भाइयों में इस्लाह कराओ। ये कुरान मजीद से साबित है। और फिर इसी तरह अहादीस से भी साबित है। अबू दाऊद की सुनन तिरमिज़ी की हदीस है अस्सुल्हु जाइज़ुन बैनल मुस्लिमीन, अस्सुल्हु जाइज़ुन बैनल मुस्लिमीन इल्ला हर्रम हलालन और अहल्ल हरामन। सुल्ह मुसलमानों के दरमियान जायज़ है सिवाय ऐसी सुल्ह के जो किसी हलाल को हराम कर दे या हराम को हलाल कर दे, तो ये जायज़ है। और फिर इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिअफ़दल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा, क्या मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में न बताऊं जो रोजे से, नमाज से और सदक़े से अफजल है, रोजे से, नमाज से और सदक़े से अफजल है। क़ालू बला, तो सहाबा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो आपने कहा इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस के जो इख्तिलाफ है उसकी इस्लाह कराना। वो फसाद ज़ातिल बैन अल हालिका, और आपस में जो आपस का जो बिगाड़ है वो काट देता है, यानी रिश्तों को काट देता है या गुनाहों को या नेकियों को काट देता है। ये सारे मफ़हूम उसमें आ सकते हैं। तो ये अबू दाऊद की हदीस है। और जहां तक इजमा का सवाल है तो उम्मत का इस बात पर इजमा है कि सुलह जायज़ है। सुलह कई किस्म की होती है, दो मुल्कों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, शौहर बीवी के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, और उसके कई असबाब भी हो सकते हैं। आपस के इख्तिलाफ के दो दूसरे असबाब है उसकी बुनियाद पर भी सुलह कर सकते हैं। लेकिन जब किताबुल बुयू में जब फुक़हा किराम जिक्र करते हैं तो उससे मतलब होता है कि मालों के मामले में, माल के मामले में आपस में सुलह कर लेना किसी चीज पर, माल के इख्तिलाफ, माल के जो इख्तिलाफी मसाइल है या माल के सिलसिले में जब दो आदमियों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो जाए, कर्ज के लेन देन में या किसी चीज के खरीदो फरोख्त करने में, जब किसी दो आदमियों में इख्तिलाफ हो जाए तो उसमें सुलह करना, ये मुराद है। यहाँ जो मुराद है उसका ताल्लुक अमवाल से है, उसका ताल्लुक अमवाल से है कि अमवाल के मामले में जब कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उसको कैसे दूर करेंगे, किस तरह वो आपने बताया जिनके ज़कात को उन्होंने ये कहा कि दो जमातों के दरमियान में से सुलह करवाते हैं, ये वो है जो मुसलमान जमातों के दरमियान वो भी है उसमें, लेकिन उसका ताल्लुक यहाँ जिसका ताल्लुक है उससे नहीं है। वो भी सुलह कराने के एक तरीकों में से है और उससे सुलह कराने की अहमियत मालूम होती है। उसकी अहमियत इतनी मालूम होती है कि अगर किसी दो फरीक के दरमियान माल का कोई इख्तिलाफ हो और ये शख्स अपनी तरफ से माल अदा करके दोनों के दरमियान जो है इख्तिलाफ को दूर कर दे, तो फिर वो ज़कात का मुस्तहिक बन जाएगा। मुसलमानों के इख्तिलाफ को दूर करने के लिए अगर वो ज़कात का माल, अपना माल दे देता है तो फिर उसको ज़कात के माल से दिया जा सकता है, क्योंकि उसने एक मसलहत का काम किया मुसलमानों के दरमियान, तो उससे हमको सुलह की अहमियत मालूम होती है। लेकिन यहाँ जो सुलह है उसका ताल्लुक अमवाल के मामले में इख्तिलाफ हो जाए, खर्च के लेन देन के सिलसिले में इख्तिलाफ हो जाए,
تو اس وقت کیسے صلح کراتے ہیں وہ انشاءاللہ اس باب سے واضح ہو جائے گا، لیکن اس کا تعلق اموال سے ہے۔ تو مزید وضاحت کے لیے میں یہ بتا دوں سبق کو سمجھنے سے پہلے کہ صلح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی صلح جو اقرار کے ساتھ واقع ہو، جس میں دوسرے کو اقرار ہوتا ہے، اور اس کے پھر دو حصے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا کسی چیز کے بارے میں، آدمی کے کسی حق کے بارے میں اقرار کرنا، یعنی دو آدمیوں کا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے۔ میں ایک مثال اس کو دے دوں گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر زید کا بکر پر قرض ہے 1,00,000 ریال، زید کا قرض ہے بکر پر 1,00,000 ریال، اور بکر جو ہے اس کو ابھی تک قرض ادا نہیں کیا ہے، اور بکر اقرار کرتا ہے کہ ہاں آپ کا 1,00,000 مجھ پر قرض ہے۔ تو زید اس سے کہے کہ میں آپ کو 30,000 ریال معاف کرتا ہوں، باقی 70,000 ریال آپ مجھے دے دیجیے۔ یہ ہے صلح جو اقرار کے ساتھ، جس میں جو مقروض ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور اسی جنس کے کچھ حصے کو معاف کر رہا ہے۔ یعنی جو 1,00,000 ریال ہے تو 1,00,000 ریال کی جنس ہی کے مال ہی ہے، وہ اسی کے جنس کے ایک حصے کو یعنی 30,000 ریال کو معاف کر رہا ہے۔ تو صلح کی جو پہلی قسم ہے وہ صلح جس میں اقرار کے ساتھ واقع ہوتی ہے، جس میں مقروض کو اقرار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قرض دینا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد حصے کو میں معاف کر دیتا ہوں، آپ جو ہے مجھے دے دیجیے۔ دوسری صلح یہ ہے جس میں انکار پر صلح ہوتی ہے، لیکن انکار کے ساتھ، جس میں زید بکر سے کہتا ہے کہ آپ مجھے فلاں چیز دینا ہے، آپ مجھے 10,000 ریال مجھے آپ دینے ہیں۔ وہ انکار کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں دینا ہے۔ زید دعویٰ کرتا ہے کہ میرا قرض ہے آپ کے اوپر بکر پر 10,000 ریال کا، اور بکر انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو آخرکار اب کورٹ میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، وہاں جو ہے گواہ کے مسائل آئیں گے، پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ اس کو قسم کھانا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی چیز پر صلح کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو وہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں کہ وہ 10,000 ریال تو اس کو نہیں دے گا، لیکن وہ 7,000 ریال دے گا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور یہ اس کو ثابت کر رہا تھا۔ آخر میں دونوں پر بات آتی ہے صلح کی کہ وہ کسی چیز پر صلح کر لیں گے، تاکہ کورٹ کچہری عدالت وغیرہ، یا پھر جو ہے یہ کہ جو مدعا علیہ ہے اس کو اس پر اعتماد بھی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر اسے اعتماد بھی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہے بالکل، اور وہ انکار کر رہا ہے۔ آخرکار دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صلح مع انکار، جس میں اس کا انکار ہے۔ اور یہ صلح پیسوں کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے سلسلے میں بھی، اور چیزوں کے سلسلے بھی ہو سکتی ہے، جس کو عین کہتے ہیں۔ عین کا مطلب چیز، جیسے کسی شخص کے پاس کسی شخص کو جو ہے کوئی گاڑی دی تھی، یا اس کے پاس اس کا گھر ہے، یا اس کی کوئی زمین ہے، اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں آپ کی اتنے گز زمین میرے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اس میں سے جو ہے آپ کو اتنے گز معاف کرتا ہوں، باقی مجھے واپس کر دیجیے۔ تو یہ مال میں بھی ہو سکتی ہے، اور کس میں ہو سکتی ہے؟ اشیاء میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اقرار کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو انکار کے ساتھ ہوتی ہے۔ واضح ہو گیا؟ کتاب میں ہے۔ ومن اسقط بعض دینہ، اور جو اپنے بعض قرض کو ساقط کرتے، جس کے میں نے مثال دی کہ 1,00,000 ریال قرض ہے بکر پر زید کا، اور زید اس کا اقرار کر رہا ہے، تو بکر اس کا اقرار کر رہا ہے، تو زید بکر سے کہے کہ اس میں سے میں 30,000 ریال آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے 70,000 ریال دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے قرض کے بعد حصے کو ساقط کر دیا۔ اوکے، صلح میں اقرار ہے نا۔ ومن اسقط بعض دینہ، اور جو اپنے قرض کے بعد حصے کو ساقط کر دے، او وہب غریمہ، یا دے اپنے قرض دار کو بعض العین، کوئی چیز،
جیسے میں نے کہا کوئی چیز، کوئی گھر کا کوئی حصہ یا پھر جو ہے زمین کا کوئی حصہ، یا اس نے کتابیں دی تھی تو کچھ کتابیں اس کے پاس چھوڑ دے، کپڑے دیے تھے کچھ کپڑے اس کے پاس چھوڑ دے، کوئی بھی چیز یا کوئی بعض چیز یا دے اپنے قرض دار کو چیز کا کچھ حصہ التی فی یدہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، جازا تو یہ جائز ہوگا، تو یہ صلح جائز ہے۔ تو صلح چاہے مال میں واقع ہو یا عین میں واقع ہو، دونوں میں جو خرف خواہ ہے وہ مخروض پر سے کچھ حصے کو معاف کر دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو پیسہ چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے اس کی مجبوری کو، تو بجائے اس کے کہ وہ پورا قرض اس کا جو ڈوب جائے، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا اس کو چھوڑ کر باقی قرض لے لے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ قرض سے بری ہو جائے، وہ بھی بری ہونا چاہتا ہے، اور یہ بھی اپنے مال کو کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہتا ہے، دونوں اسباب ہو سکتے ہیں۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسی لیے تو صلح کی ضرورت پیش آئی، آپس میں صلح کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو اس کو پورا پیسہ نہیں مل سکتا، یا پھر جو ہے وہ اس پر کوئی احسان کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر یہ کہ پورا پیسہ اس کا جو ڈوب بھی سکتا ہے، کچھ اسباب ہوں گے جو عام طور پر جو معروف ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو صلح کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے لیے بھی صلح کی ضرورت پیش آئی تھی، تو کہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ 1,00,000 ریال تو ہو سکتا ہے اس کے پر بہت ہی بھاری ہو رہے ہوں گے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا حصہ معاف کرتا ہوں، باقی حصہ مجھے دے دیجیے، تو اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آگے کے حصے میں معلوم ہوگی وہ بات۔ مالم یجعل وفاء الباقی، وہی بات ہے اگلے حصے میں، مالم یجعل وفاء الباقی شرطا فی الہبۃ والابراء، بشرطے کہ وہ باقی حصے کی ادائیگی کے لیے ہبہ اور ابراء میں اس چیز کو شرط رکھ دے، یعنی اس چیز کو شرط رکھ دے کہ تم مجھے یہ چیز دے دو گے، زمین کے یہ پارٹ، یا پھر تمہارے پاس تمہارے جو میرے 50 کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے جو ہے تم 10 کپڑے مجھے دے دو گے، یہ شرط لگا دے۔ اگر مفروض جو ہے یہ شرط لگائے ہبا کے لیے یا اسے قرض سے بری کرنے کے لیے، اس بات کی شرط لگائے کہ باقی قرض کا باقی حصہ میں اسی وقت دوں گا جبکہ تم مجھے یہ چھوڑ دو گے، جبکہ تم مجھے قرض کے جو 30,000 ریال معاف کر دو گے 1,00,000 میں سے، یا پھر زمین کے جو اتنے گز تم چھوڑ دو گے تو میں باقی تم کو دوں گا۔ اگر یہ شرط کے طور پر ہوگی تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس طرح وہ مجبور ہے قرض کے حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں جو ہے اس طرح فائدہ اٹھا لوں کہ شرط لگا دوں کہ جو ہے وہ مجھے قرض کا کچھ حصہ معاف کر دے تو ہی میں دوں گا، یا پھر کوئی چیز مجھے چھوڑ دے تو ہی باقی چیز میں دوں گا، تو یہ شرط کے طور پر رکھے گا تو یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسلمان کا مال کس طریقے سے کھانا ہے؟ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کسی انسان کا مال نہیں لیا جا سکتا مگر اس کی خوشی سے، اور یہ اس کی مجبوری سے لینا چاہ رہا ہے، شرط رکھ کے طور پر، یہ شرط کے بغیر ہے، شرط کے بغیر صلح کے طور پر ہے کہ جو اس میں جو قرض خواہ ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنا حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں تم کو بری کر دوں گا قرض سے، ٹھیک ہے۔ معلوم یجل وفاء الباقی، بشرطے کہ وہ باقی حصے کے ادائیگی کے لیے شرط نہ بنائے، فی الہبتی ہبا میں بھی، والابرائی اور بری الذمہ کرنے میں بھی، او یمنع حقہ الا بذلک، یا پھر اس کو اس کا حق روک دے مگر اسی کے ذریعے سے، مگر یعنی اس کا جو حق ہے، اس کا جو قرض ہے اس کی واپسی روک دے، یا پھر اس کی جو چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ دینے سے رک جائے، مگر اس طرح کہ جب اسے معاف کر دے یا پھر کچھ حصے کو چھوڑ دے، کچھ حصے کو معاف کرے یا کچھ حصے کو چھوڑ دے تو ہی وہ دے گا، تو اس طرح کرے گا تو وہ چیز وہ کیا ہوگا؟ وہ جائز نہیں ہوگا۔ او یضع بعض المؤجل لیعجل له الباقی، یا پھر بعض قرض کو جو کہ مؤجل ہے، یعنی دونوں کے درمیان جو ہے یہ طے ہوا ہے کہ وہ جو ہے قرض دے گا، قرض مؤجل، سمجھے کہ کوئی آپس میں بے ہوئی تھی، اس نے اس سے کار خریدی تھی، کوئی گاڑی خریدی تھی 1,00,000 ریال کی قیمت پر، اور اس کی قیمت وہ دینے والا ہے 1 سال کے بعد، تو اب یہ 1 سال کے بجائے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ 1,00,000 ریال کی بجائے ابھی آپ کو 50,000 ریال دے دیتا ہوں، ابھی آپ کو 50,000 ریال دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا،
ये जायज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक माल को जो कि मुअज्जल है उसको बेच रहा है एक माल के बदले में ज्यादती के साथ। वो जो 1 लाख रियाल हैं जो कि बाद में आने वाले हैं उसको वो बेच रहा है अब इस वक्त पर कम पैसों के साथ। तो ये यानी वो 1 लाख रियाल उसके ऊपर है जो वो 1 साल के बाद देगा। तो वो उससे कहे कि मैं आपको जो है 1 लाख रियाल के बदले 50,000 रियाल अभी दे देता हूँ, आधा खर्च मैं आपको अभी दे देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, 50,000 रियाल मैं आपको देता हूँ, तो आपका खर्च पूरा हो जाएगा। तो ये चीज जायज नहीं है, क्योंकि ये रिबा है। क्योंकि वो जो 1 लाख रियाल उसको मिलने हैं, जो अगरचे कि मुअज्जल है लेकिन है वो 1 रियाल, उसको वो 50,000 रियाल में बराबरी कर रहा है, तो वो ज्यादती कर रहा है। तो उस हैसियत से अहले इल्म ने इसे रिबा करार दिया है। लेकिन बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि रिबा उस वक्त होता है जल्दी दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, जबकि उनके पास जो है वो 1 लाख रियाल में मामला तय हो चुका है। 1 लाख रियाल में मुअज्जल मामला तय हुआ है ताखीर में देने का। जब वो 1 लाख रियाल में मुअज्जल मामला तय हो चुका है तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं आपको मुअज्जल दे देता हूं अभी 50,000 रियाल, 50,000 रियाल। तो वो जो 1 लाख रियाल के बदले में जो बाद में देने हैं, अब 50,000 रियाल देकर वो अपने इस मामले को खत्म करना चाहता है। तो इससे इसलिए मना किया गया कि ये सूद की किस्म है, सूद की किस्म है, इसलिए कि वो 1 लाख रियाल के बदले में वो 50,000 रियाल दे रहा है। ज्यादती जो है वो इसमें पैदा हो रही है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ये सूद के मुशाबे नहीं है, क्योंकि सूद कहते हैं असल पर इजाफा लेने को, असल पर इजाफा लेने को। यहाँ असल पर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, असल तो 1 लाख ही थे, उस पर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, वो तो कम दे रहा है। लेने वाला जो अपने असल पर कोई इजाफा ले रहा है क्या? लेने वाला तो अपने असल से कम ले रहा है। तो उस हैसियत से इसमें जो असल पर कोई इजाफा नहीं पाया जाता। और इसमें जो है बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि जो जिसने बेचा है खुद उसकी मसलियत भी इसमें हो सकती है। उसने बेच तो दिया 1 लाख रियाल में, लेकिन अचानक उसको पैसों की जरूरत पेश आई, अब उसको चाहिए पैसे, और वो ये कहता है कि ठीक है आप मुझे जो है जो 1 लाख रियाल बाद में देने हैं उसके बजाय मुझे 50,000 रियाल दे दो। तो चूंकि इसकी जरूरत पेश आ सकती है और ये खर्च के जो है मुशाबे भी नहीं है, क्योंकि इसमें असल पर कोई इजाफा नहीं है, तो इसलिए बाज़ अहले इल्म ने इसे जायज करार दिया है। लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये नाजायज है, ये नाजायज है। ये क्यों? यानी ये सुलह उसी वक्त उन्होंने क्या किया, सुलह के जायज होने की शर्तें लगाई। सुलह के जायज होने की पहली शर्त ये लगाई कि वो बाकी की अदायगी को शर्त न लगाए, बाकी की अदायगी के लिए हिबा को या इब्राए जिम्मा को शर्त न लगाए। ठीक है, पहली शर्त लगाई ना उन्होंने कहा कि मालम यजल वफा अल बाकी शर्तन फिल हिबती वल इब्राई, जब तक कि वो बाकी हिस्से की अदायगी को शर्त न लगाए, हिबा और इब्रा को बाकी हिस्से की अदायगी के लिए शर्त न लगाए। ये पहली बरी जिम्मा करना, उसे खर्च से बरी जिम्मा करना, पहली चीज उन्होंने कहा। उस सूरत में जायज होगी सुलह। दूसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि या फिर जो है उसके हक देने से मना कर दे, मगर ये कि इसी के जरिए। तो दूसरी बात उन्होंने कही, तब भी जो है ये सुलह जायज नहीं होगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि वो मामला ऐसा ना हो जिसमें कि मुअज्जल जो ज्यादा है उसके बदले में जो है वो मुअज्जल कम का मुतालबा करे। तो ये 3 चीजें अगर नहीं होंगी तो वो सुलह जायज होगी। ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के कहने का मफहूम है। ठीक है, शर्त के तौर पर नहीं होती ये चीज, लेने वाला तो शर्त नहीं रखता ना, वो तो उसको हिबा कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसको शर्त नहीं बोलेंगे, वो उसको जी ये इख्तिलाफ। तीसरा जो मसला है वो इख्तिलाफी है, ये मुअज्जल को जो है कम मिकदार में मुअज्जल देना, ये इख्तिलाफी है। मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है कि वो भी जायज नहीं है, तो उस सूरत में भी सुलह जायज नहीं होती, ऐसी सुलह भी जायज नहीं होती। वो यजूज़ इख्तिज़ाउ ज़हबी अनिल वरिक़ी, और सोने का तकाज़ा करना चांदी के बदले में, यानी किसी ने उसको जो है पैसे दिए थे दिरहम में, चांदी के सिक्कों में, और वो जो है अब कह रहा है कि आप मुझे सोने के सिक्कों में दे दो। वलवरिक़ु मिन अज़्ज़हबी, या चांदी के सिक्कों का मुतालबा करना सोने के बदले में, उसने दिए थे उसको कर्ज दीनार में और मुतालबा करा दिरहम में, या दिए थे दिरहम में दिए थे, उसको मुतालबा करा है दीनार में, तो ये चीज जायज है,
یہ چیز جائز ہے. سونا چاندی ہے جی ہاں. اس کی وجہ یہ کہ سونا اور ترجمے میں نہیں. دیکھیے جب سونا اور چاندی کا تبادلہ کریں گے تو اسی وقت سے تبادلہ کریں گے نا کہ وہ سکے میں ہوتا ہے. دینار درہم کا تبادلہ ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت سکے چلتے تھے, وہی دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے. تو وہ دیا ہوا ہے دینار میں اس کو اور واپس لے رہا ہے درہم میں, یا پھر دیا ہوا ہے درہم میں, یا پھر اس کے بغیر تو بھی سونے اور چاندی کے تبادلے کوئی اور صورت نہیں رہتی. یعنی اور کس وجہ سے کسی کو کوئی شخص جو ہے 100 گرام سونا دے اور کہے کہ مجھے اتنی گرام چاندی, تو ایسا تو نہیں ہوتا. جو تبادلہ ہوتا وہ اسی وجہ سے ہوتا کہ وہ جی ہاں دینار اور درہم کی وجہ سے ہی ہوتا. تو اس لیے میں نے ترجمہ وہ کیا, یعنی وضاحت میں اس چیز کی کر رہا ہوں جو تعامل میں ہے, یعنی جس چیز کی جو ہے مثال ہم لوگ دے سکتے ہیں. اور یہ چیز جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ فروخت کرتا تھا, اور جو اونٹ فروخت کرتا تھا درہم میں, درہم قیمت مقرر کر کر, اور پھر ان سے میں لیتا تھا دینار میں, اور پھر ان کو مقرر کرتا تھا میں درہم میں, اور پھر ان سے واپس لیتا تھا دینار میں, یا پھر دینار میں مقرر کرتا تھا ان سے درہم میں لیتا تھا. اس طرح یعنی جو قیمت طے ہوتی اس کے مقابل میں دوسرے سکے میں وہ اس کی قیمت لیتے تھے. جو قیمت طے ہوئی درہم میں, آج اس کو بھیج دیا, چند دنوں کے بعد اس کی قیمت لیتے وہ دینار میں, یا پھر آج قیمت طے کرتے دینار میں بیچ دیتے, اس کے بعد پھر بعد میں اس کی قیمت جو طے ہوتی وہ قیمت لیتے اس سے کس میں, درہم میں. اس طرح تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا بأس ان تؤخذ, کہ ان کو اس طرح لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی دینار کے بجائے درہم میں یا درہم کے بجائے دینار میں لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها بشرط ان تتفرقا وليس بينكما شيء. اس میں کوئی حرج نہیں بشرط کہ اس دن کی قیمت کے مطابق لیا جائے. جو بیچا تھا دینار میں, تو آج دینار کے درہم میں کتنی قیمت ہو رہی ہے, سونے میں جو بیچا تھا اس سونے کی آج چاندی کی کتنی قیمت ہو رہی ہے, تو آج کی قیمت کے حساب سے لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں بشرط کہ اس دن کی قیمت کے مطابق تم لو, اور اس شرط کے ساتھ کہ تم دونوں اس حالت میں جدا ہو کہ پھر کسی پر کسی کا حق باقی نہ رہے. تقابض ہم جو ہے ربا کے بعد میں پڑھ چکے ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر, یعنی سونا سونے کے بدلے میں تبادلہ کریں گے تو اس میں ضروری ہے کہ تماثل ہو, دونوں سیم مقدار میں ہو, سونے کو سونے کے بدلے میں چاندی کو چاندی کے بدلے میں گیہوں کے بدلے میں, اور دوسرا ہے کہ تقابض اور قبضہ بھی فوری ہو, اسی وقت ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. جب یہ مختلف ہو جائیں, یعنی سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچیں یا پھر گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچیں, تو جب مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہے تم بیچو, کمی زیادتی کرو, کیونکہ کمی زیادتی تو ہوگی نا, سونا اور چاندی تو ایک قیمت پر نہیں رہیں گے, اور گیہوں اور جو ہے وہ ایک قیمت پر نہیں رہیں گے. تو تم جیسے چاہے اس کو بیچ سکتے ہو, بشرطے کہ اذا کان یدن بیدن, بشرطے کہ تقابض فی الفور, اسی وقت ہو, تقابض اسی وقت ہو. تو مطلب یہ کہ جب وہ چیزیں کی جنس بدل گئی تو اس میں کمی زیادتی تو کر سکتے ہیں, لیکن تقابض ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر تقابض فی الفور نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا, ربا مؤجل آ جائے گا. جو ربا جو تاخیر والا ہے نا, تاخیر والا ربا اس میں ہو جائے گا, کیونکہ مدت کا جو ربا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے تقابض ہونا شرط ہے, تقابض اسی وقت ہونا شرط ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں واضح کی. پہلی بات یہ کہ اس کو جو لیں گے دینار کو درہم کے بدلے میں, سونے کو چاندی کے بدلے میں, یا چاندی کو سونے کے بدلے میں, دینار کو درہم کے بدلے میں, یا درہم کو دینار کے بدلے میں لیں گے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس دن کی قیمت کے مطابق لیں گے, مارکیٹ میں اس دن جو ریٹ ہے اس کے حساب سے لیں گے, اور دوسری شرط یہ کہ اسی وقت قیمت پر وہ قبضہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اسی مجلس میں. تو وہی مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا اخذها بسعر يومها, جب وہ اس کو اس دن کی قیمت کے مطابق لے, وتقابضا في المجلس, اور اسی مجلس میں وہ قیمت پر قبضہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ہوا اقرار کے ساتھ صلح, جس میں اقرار پایا جاتا تھا. اب انکار کے ساتھ کیسے ہیں, تو کہتے ہیں ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه, اور جس پر کوئی قرض ہو
اور جس کا کوئی قرض ہو کسی دوسرے پر، لا یعلمہ مدعا علیہ، اور جسے مدعا علیہ نہیں جانتا. مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا، مدعی وہ جو دعویٰ کرتا ہے. یعنی زید یہ کہتا ہے بکر سے کہ آپ مجھے 10,000 روپے دینے ہیں، 10,000 ریال دینے ہیں، تو زید ہو گیا مدعی اور بکر ہوگا مدعا علیہ. زید اگر یہ دعویٰ کرتا ہے بکر پر کہ آپ مجھے 10,000 ریال دینے ہیں، تو زید کیا ہوا؟ مدعی، دعویٰ کرنے والا مدعی. اور بکر مدعا علیہ بولیں گے اس کو، مدعی علیہ نہیں بلکہ مدعا علیہ. مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، مدعی جو دعویٰ کرتا ہے، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. تو عام چلتے ہیں بالکل. ہاں مدعی مدعا علیہ، مدعی تلفظ مدعی ہے پھر وہ مدعا علیہ ہے. ہاں جی. ومن کان له دین علی غیرہ، اور جس کا کوئی قرض ہو کسی دوسرے پر، لا یعلمہ المدعا علیہ جسے المدعا علیہ نہ جانتا ہو، اسے یاد نہیں ہے، فصالحہ علی شیء جازا، اور وہ کسی چیز پر صلح کر لے تو یہ جائز ہے. جس کی میں نے مثال دی کہ زید بکر سے کہے کہ آپ مجھے 10,000 ریال قرض دینے ہیں، اور وہ کہے کہ مجھے تو یاد نہیں، میں انکار کرے، لیکن بعد میں کہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں کسی چیز پر، اور وہ 7 پر یا 5 پر صلح کر لیتے ہیں آپس میں، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات ہے، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لیکن ان میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے اپنے آپ کے جھوٹ کو جانتا ہے، فَالصُّلْحُ فِي حَقِّ بَاطِلٌ، تو صلح اس کے حق میں باطل ہوگی. یعنی زید دعویٰ کر رہا ہے بکر پر 10,000 روپیوں کا، لیکن زید جو ہے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بکر صلح تو کر لیا اس کے اوپر اس کے ساتھ، لیکن یہ جو دعویٰ کیا ہے جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے جو ہے یہ جو مال لے رہا ہے وہ اس کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ باطل کے ساتھ، باطل کی صلح ہوگی اس کے حق میں. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی زید کہے بکر سے آپ مجھے 10,000 ریال کا خرچ دینے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ دینے ہیں لیکن کہتا ہے کہ مجھے نہیں یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یاد نہیں ہے، آخرکار کہتے کہتے پھر 7,000 پر صلح کر لیتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے وہ 10,000 ریال دینے ہیں، تو پھر یہ صلح اس کے حق میں باطل ہو جائے گی. کس کے حق میں؟ بکر کے حق میں، بکر کے حق میں، کیونکہ وہ اپنے جھوٹا ہونے کو جانتا ہے، وہ جانتے بوجھتے ایسے کر رہا ہے. جی ہو سکتا ہے، پھر اس میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ لوگ کسی چیز پر صلح کر لیتے ہیں، اس کے حق میں باطل ہوگی. جو اپنے جھوٹ وہ گنہگار ہوگا، وہ صلح وہ بھی چیز ہے اس پہ. یعنی مطلب ہے کہ وہ صلح وہ اس کی پوری نہیں ہوئی، یعنی وہ 10,000 ریال اگر اس کو دینے تھے، بکر کو یاد ہے کہ 10,000 ریال دینے تھے، اور وہ 7,000 پر صلح کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ 3,000 ریال اس کے پر باقی ہے، زندگی میں کبھی بھی اسے دینا پڑے گا. گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ چیز بھی واجب ہے. گواہ ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی نا، انکار کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں گواہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اسی وقت یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. گواہ ہو تو وہ تو ثابت ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. صحیح بات ہے، اہم ہے، اس کی اہمیت ہے، لکھ لینا چاہیے. یہ سارے نزاعات اس وقت پیدا نہیں ہوتے، کم سے کم جو صلح میں اقرار ہوگی اس وقت، صلح میں انکار نہیں ہو سکتی اس صورت میں. لیکن چونکہ فرض نہیں ہے، اور لوگ جو ہے بعض اوقات رشتہ داری میں اور پھر بعض اوقات دوستانے میں اور تعلقات کے گہرائی میں اس کی وجہ سے جو ہے عام طور پر نہیں لکھتے، اور وہ چیز جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن لکھیں گے تو باقی مسائل نہیں ہوں گے. گواہ بھی ہوں، جی ہاں گواہ بھی ہوں، اور معاملی معاملے میں جو ہے ایک گواہ کافی نہیں ہوتا، 2 گواہ چاہیے، 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی. دینے والے کا حق ہے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ضائع ہوگا، ضائع جو ہوگا وہ دینے والے کا حق ضائع ہوگا. جیسے بھی وہ لکھے یہ لکھ دیں کہ میں دستخط ہوگی نا، جیسے زید لکھے کہ میں زید ہوں،
اس तारीख को इस वक्त पर इतना खर्च मैंने बकर को दिया है, और यहाँ नीचे दस्तखत कर दे जैद, और इधर बकर जो है दस्तखत कर दे, तो इस तरह होगा, इकरार होगा। आजकल तो इस तरह के मामलात के लिए बाकायदा हुकूमत के कुछ औराक भी होते हैं, उनके पेपर्स भी होते हैं रस्मी, तो वो ज्यादा मुनासिब होते हैं। जी हाँ, सही, हाँ हाँ बिल्कुल। आमतौर पर जो निज़ाम है फिलहाल दुनिया में, वो सूद पर ही तो कर्ज ले रहे हैं ना, बगैर सूद के तो कर्ज नहीं मिल सकता। जी हाँ, हर वो चीज सूदी कर्ज ही शुमार होगी जो कम से कम इस्लामी बुनुक से ताल्लुक नहीं रखती। उसके बाद कहते हैं वमन कान लहू हक़्क़ुन अला रजुलिन, और जिसका कोई हक हो किसी आदमी पर, ला यअलमान क़द्रुहु, जिसकी मिक़दार को वो नहीं जानते, फस्तलहा, और उन्होंने किसी चीज पर सलाह कर ली, अलैहि, किसी चीज पर, जाजा, तो वो जायज होगी। यानी इसमें इकरार तो है, यानी जैद का कोई कर्ज है बकर पर, बकर को इकरार है कि हाँ मुझे आपको कर्ज देना है, और ये चीज भी हो जाती है, और वो उन दोनों को याद नहीं कि उसकी मिक़दार क्या है। जैद को भी याद नहीं कि उसने कितना कर्ज दिया था, क्योंकि एक वक्त के बाद वो भूल गया, और बकर को भी याद नहीं, तो आखिरकार दोनों जो है अंदाजे के साथ किसी एक मिक़दार पर सलाह कर लेते हैं आपस में, तो वो चीज जायज हो जाएगी, क्योंकि वो न तो इसको याद है और न ही उसको याद है, तो किसी भी चीज पर लोग सलाह कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज जायज हो जाएगी। जी।